آج بحمد اللہ سبحانہ و تعالی جمعیت علماء ضلع بنارس نے اس علاقے کے پرجوش نوجوانوں کی آواز پر اور یہاں کے بزرگوں کی سرپرستی میں یہ بیڑا اٹھایا اور آج اس وسیع میدان میں اتنا بڑا مجمع جمعیت علماء کی ملک و قوم کے لیے کیا خدمات ہیں جو تاریخ کے نقشے پر انمٹ نقوش کی شکل میں اور نیر تابہ کی شکل میں دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اور برملا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، حق جتنا تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ ہمیں آج یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ جمعیت علماء یہ وہ تنظیم ہے جس نے آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے 70 سال بعد تک جو ذرّی خدمات انجام دی ہیں۔ ہمارے محترم مولانا حبیب اللہ صاحب اشاروں کی زبان استعمال کر رہے تھے، میں ان کی تقریر کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے بزرگوں کی یہ قربانیاں نہ ہوتی اور کالا پانی کی جیل کو تاریخ نہ بناتے، نینی کی جیل کو تاریخ نہ بناتے، جلیان والا باغ کے میدان کو تاریخ نہ بناتے، شاملی کے میدان کو تاریخ نہ بناتے، بالا کوٹ کی پہاڑی کو تاریخ نہ دیتے، تو آج اس ملک کے اندر یہ مسجدیں زندہ ہیں، یہ خانقاہیں آباد ہیں، یہ مدارس اسلامیہ زندہ ہیں، اور مسلمانوں کے سر پر ٹوپی ہے اور ان کے چہرے پر داڑھی کا نور ہے۔ اگر ہمارے اکابر کی وہ قربانیاں نہ ہوتی تو شاید ملک کا یہ نقشہ نہ ہوتا۔ ہم 100 بار سلام کرتے ہیں اپنی جبین نیاز کو ان کی عظمت کے سامنے تعظیماً جھکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اہل اللہ اور صدق باصفا اور قدسی صفت جماعت نے اس ملک کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے جو خدمات انجام دی ہیں، انہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی راحتوں کو تج دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، وہ اسی لیے کہ مستقبل میں اس ملک کے اندر اسلام زندہ رہے، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات زندہ رہیں، مسجد کے گنبد و مینار سے صدا تکبیر کا غلغلہ بلند ہوتا رہے۔ میرے بھائیو، جمعیت نے کیا کیا ہے یا جمعیت کیا کرتی ہے؟ میں ایک لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پوچھو کہ جمعیت کیا نہیں کرتی۔ زندگی کا وہ کون سا میدان ہے اور زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے اور زندگی کا وہ کون سا کرب ہے اور زندگی کی وہ کون سی تڑپ ہے جہاں تنہا جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے قائد اور موجودہ قائد ملت اسلامیہ کے دل کی دھڑکن اور اس کشتی کے کھیونہار جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدث اللہ العالی اس بیماری میں، اس پیرانہ سالی میں، اس ضعف النقاہت کے باوجود چپے چپے پر گھوم رہے ہیں اور زخم پر مرہم رکھ رہے ہیں، آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کو پوچھ رہے ہیں، ان خانمہ برباد اور ان اجڑے ہوئے لوگوں کے دل کی ڈھارس بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ کون سا موقع ہو۔ آج کیرلا کے اندر جو صدی کا سب سے بھیانک سیلاب آیا اور ایک نہیں نہ جانے کتنے 100 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنے ہزار خاندان اجڑ گئے، ان کے کاروبار، ان کے مکانات، ان کی املاک برباد ہو گئیں۔ آج ریلیف کے نام پر جمعیت علماء میدان میں کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں زمین خرید کر مکان بنائیں گے، ہم تمہیں بسائیں گے، ہم تمہیں زندگی میں جینے کا حوصلہ دیں گے۔ میرے بھائیو، جمعیت علماء کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے، بس میں 2 لفظ میں آپ تمام حضرات کا ضلع جمعیت کے ذمہ دار کی حیثیت سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ان نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے شبانہ روز کی محنت سے آج اتنی خوبصورت بزم آرائی کا سبب بنے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کی خدمت میں
سلام پیش کرتے ہیں جن کی سرپرستی میں ان بچوں نے اتنا خوبصورت نظام قائم کیا ہے، اور پورے علاقے اور علاقے کے قرب و جوار کے ذمہ داران، سردار صاحبان، مہتو صاحبان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آج اتنی بڑی تعداد میں رونق اسٹیج بنے ہوئے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسٹیج دیکھ لیجئے، یہ آپ کے قوم کے سربراہ ہیں، یہ برادرانہ تنظیم کے سردار ہیں، جو آپ کے درد و غم میں آپ کے سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جمعیت کی آواز ہے، ہمارے اکابر کا اخلاص اور ان کی للہیت ہے کہ آج اس آواز پر رنگ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اب